لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجالس کا آغاز ہے۔ اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے آغاز دین کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور مولا نے اپنے اس فرمان میں اس حقیقت پر کو ہم پر آشکار کیا کہ کسی کے دین کا آغاز کب ہوتا ہے، اور ارشاد فرمایا اول الدین معرفتہ۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی سب سے پہلی ذمہ داری معرفت ہے۔ فرمایا کہ دین شروع ہی معرفت سے ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی طویل زندگی گزر جائے اور اگر اسے دولت عرفان حاصل نہ ہو تو اس معرفت کی کمی کی وجہ سے اس کے دین کا آغاز ہی نہیں ہوتا، کیونکہ مولا نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کا سب سے پہلا زینہ ہی معرفت ہے، اور آغاز دین معرفت سے ہوتا ہے۔ معرفت کہتے ہیں کسی ظاہر میں موجود شے یا کسی وجود کے باطن کو پہچان لینے کو۔ معرفت کہتے ہیں کسی شے کے کی گہرائی میں ڈوب کر اس کی حقیقتوں یا اس کے اسرار کا ادراک کرنے کو۔ کسی بھی چیز کے لیے جب آپ تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں، یہی معرفت کا آغاز ہے۔ معرفت کسی بھی چیز کی گہرائی کا پتہ لگانے کو کہا جاتا ہے، اور دین میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ اول الدین معرفت ہو، کہ دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا پر بھی غور کریں تو دنیاوی کوئی چیز بھی ہمیں معرفت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی آپ مثال کے طور پر اگر کوئی فون خرید لے، مثال کے طور پر یہ مائک خرید لے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی گاڑی خرید لی، لیکن معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ یعنی مائک تو خرید لیا لیکن مائک کی معرفت نہیں ہے کہ اس سے کیا کیا جائے۔ کوئی فون خرید لیا لیکن فون کی معرفت نہیں ہے کہ اس سے کیا کیا جائے۔ تو جب آپ ایسا عمل انجام دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی جب آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا تو آپ نے اسے خریدا ہی کیوں؟ اب جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا خریدنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو جب دنیاوی کوئی چیز کا فائدہ ہمیں معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو کیسے ممکن ہے کہ دین کا فائدہ ہمیں ہو جائے
اور ہمیں اس کی معرفت ہی نہ ہو۔ اسی لیے مولانا نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفت ہو، دین کا سب سے پہلا زینہ معرفت ہے۔ رسول اکرم نے معرفت کو روح کا مقام عطا کیا۔ ارشاد فرمایا ہر عبادت کا ایک جسم ہوتا ہے، جس جسم کے ذریعے سے ہم عبادت کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، حالت قیام میں ہے، رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے، تشہد کے لیے بیٹھ گیا، دور سے دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ ہے نماز کا جسم۔ ویسے ہی کسی نے صبح سحر کے وقت ایک روٹی کھا لی، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا، غروب کے بعد جب پھر سے اس نے افطار کیا تو آپ کو دیکھ کر سمجھ میں آ گیا اس نے روزہ رکھا ہے، یہ ہے روزے کا جسم۔ ویسے ہی کوئی اپنے گھر سے چلا، احرام پہن لیا، کعبے کا طواف کرنے لگا، ہمیں سمجھ میں آیا یہ حج کر رہا ہے، یعنی یہ عبادتوں کے جسم ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا ہر عبادت کا ایک جسم ہوتا ہے، اور ان تمام جسموں کی جو روح ہے وہ معرفت ہے۔ ان جسموں کی جو روح ہے وہ معرفت ہے۔ تو جیسے کسی بدن سے، جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد وہ صرف ایک مردہ رہ جاتا ہے اور اس بدن کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی، ویسے ہی معرفت کے نکل جانے کے بعد عبادت کی بھی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا معرفت عبادت کی روح ہے۔ بہت توجہ رہے، کیونکہ روز محشر لوگوں کو جزا ان کے اعمال کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملے گی، قیامت کے دن لوگوں کو جزا ان کی معرفت کے اعتبار سے ملے گی۔ ابھی نماز ہوئی ہے، دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی صف میں بازو بازو دو لوگ کھڑے ہوئے، ایک ساتھ رکوع کیا، ایک ساتھ سجدہ کیا، ایک ہی نماز پڑھی، ایک ہی ذکر کیا۔ یہی دو جب قیامت میں خداوند عالم کے سامنے پہنچیں گے تو دونوں کو ان کے سجدے کی جزا الگ الگ دی جائے گی۔ کہا کہ پروردگار جب ایک ہی ساتھ نماز پڑھی ہے، ایک ہی ساتھ سجدہ کیا ہے اور ہم نے ایک ہی ساتھ ذکر کیا، تو جزا میں فرق کیوں؟ کہا اسی لیے کیونکہ جس کی جیسی معرفت ہے اس کی عبادت کی بھی ویسی ہی جزا ہوگی۔ جس کا جتنا عرفان زیادہ ہوگا اس کی اتنی جزا بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ پروردگار عالم عبادتوں کو باعتبار معرفت تولتا ہے، ان کا وزن باعتبار عرفان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارف کی زندگی کا ایک لمحہ عابد کی پوری زندگی سے افضل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اکرم نے عارف کا رات میں سو جانا عابد کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ عارف کا وضو کرنا عابد کی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ عارف کا اپنے گھر میں رہنا عابد کے سفر حج پر جانے سے افضل ہے۔ فرمایا کہ عرفان کی وجہ سے اس کی ایک زندگی عابد کی 70 زندگیوں کے برابر ہو جاتی ہے، اس سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفان علی کی طرف اشارہ کیا رسول نے کہ مولا کائنات کی معرفت کا کیا عالم ہے، جب اس روز ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ثقلین میں جتنی مخلوقات موجود ہے
اور وہ ازل سے لے کر ابد تک جتنی بھی عبادتیں کرتی رہے گی، ان سب کی عبادتوں کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو میدان جنگ میں علی کی ایک ضرب کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو رسول اکرم نے یہ جملہ اپنے بھائی کی طرفداری میں ارشاد نہیں فرمایا، رسول نے یہ جملہ علی کے خرابت دار ہونے کی وجہ سے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ جملہ مولا کائنات کی معرفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی معرفت و عرفان کا عالم کیا ہوگا، جس کی ایک ضربت کا مقابلہ جب کائنات کی عبادتیں نہیں کر سکتی، تو میدان جنگ میں جس کی ایک ضرب کے برابری میں کائنات و کونین کی عبادتیں نہیں آ سکتی، جب وہ آ کر محراب میں سجدے میں اپنا سر جھکاتا ہوگا تو اس کے سجدے کی بلندی کا عالم کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ چاہا کہ آپ کی خدمت میں آغاز کرے مجالس کا اسی عرفان کے فرمان سے، کیونکہ مولا نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفت ہو، دین کا پہلا زینہ معرفت ہے۔ جس روز تمہیں عرفان حاصل ہو جائے اس دن سے تمہارے دین کا آغاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ حر کے دین کی شروعات کب ہوئی۔ ساری زندگی حر نے اسلام کے اعتبار سے گزار دی، لیکن ابھی حر کے دین کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن شب عاشور کا وہ ایک لمحہ جس ایک لمحے میں حر کو حسین کی معرفت حاصل ہو گئی، بس اسی ایک لمحے سے حر کے دین کا آغاز ہو گیا، اور دین پہنچا ابھی تو اس معیار پر پہنچا کہ 1400 سال سے زیارت کے اس جملے کا حصہ بنا ہوا ہے جہاں زائرین کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ تو ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں عرفان پر تذکرہ ہو، معرفت پر، کیونکہ دنیا میں لوگوں کو کوانٹٹی وائز ترغیب دے دی جا رہی ہے اور کوالٹی کی طرف انسان کی توجہ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ دنیا میں یہ دین کے خلاف ایک سازش ہے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں عرفان پر گفتگو ہو کہ بھئی جب دنیا میں کوالٹی کو کوانٹٹی پر فوقیت حاصل ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آخرت میں پروردگار عالم کسی کوالٹی کی بات نہ کرے اور صرف کثرت کو دیکھ کر قبول کر لے۔ اسی لیے بھلے ہی ایک لمحے کی عبادت کیوں نہ ہو، لیکن معرفت کے ذریعے سے اس ایک لمحے کی عبادت کو عظیم بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آغاز کر رہے ہیں اول الدین معرفت۔ مولانا نے ارشاد فرمایا دین میں سب سے پہلے عرفان ہے، دین میں سب سے پہلے معرفت۔ تو معرفت ایک سبجیکٹ کا نام ہے، معرفت کوئی چھوٹا سا چیپٹر نہیں ہے، معرفت ایک سبجیکٹ ہے اسلام کا۔ جیسے تاریخ ایک سبجیکٹ ہے، منطق ایک سبجیکٹ ہے، فلسفہ ایک سبجیکٹ ہے، فقہ ایک سبجیکٹ ہے، احکام ایک سبجیکٹ ہے، ویسے ہی معرفت ایک سبجیکٹ ہے، دین کا الگ سبجیکٹ، جس میں آپ کو کسی ظاہر کے باطن کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ تو عرفان اتنا عظیم ہے، کہا کہ اب کس کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ ایک چیز تھوڑی نہ ہے، ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں۔ کہا کہ بھئی سب کی کرو، جتنی تم سے ممکن ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو، جتنا عرفان حاصل کر سکتے ہو کرو۔ انہی میں سے اگر آپ اس معرفت کے سبجیکٹ میں اتر جائیں، انہی میں سے ایک ہے معرفت اسم۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اور معرفت اسم کا مطلب ہے کسی نام کی گہرائی کو پہچاننا، کسی نام کی معرفت کو حاصل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ نام صرف نام نہیں ہوتا،
بلکہ نام ہی میں اسرار چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے دعائے کمیل میں مولا نے ارشاد فرمایا یا من اسمہ دوا، اے وہ جس کا نام دوا ہے. یعنی ہم سمجھ رہے تھے نام صرف نام ہوتا ہے، لیکن مولا نے ہمیں بتایا نام صرف نام نہیں ہوتا، نام دوا بھی ہوتا ہے، نام شفا بھی ہوتا ہے، نام میں قوت ہوتی ہے، نام میں طاقت ہوتی ہے. سوکھی ہوئی روٹی اپنے گھٹنوں سے توڑ کر کھانے والا در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا. لوگوں نے پوچھا یا علی یہ طاقت آپ کو کہاں سے آتی ہے؟ علی نے جواب دیا تم سمجھتے ہو طاقت اور قوت روٹی میں پائی جاتی ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا روٹی میں طاقت و قوت نہیں پائی جاتی، روٹی کا اس نوالا لینے سے پہلے جس کا نام لیا جاتا ہے. قوت و طاقت اس کے نام میں پائی جاتی ہے. یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. تو ہم نے یعنی یہ خیال کر لیا کہ نام صرف نام ہوتا ہے، لیکن نام صرف نام نہیں ہوتا. مولانا نے ارشاد فرمایا ناموں میں دوائیں ہیں، ناموں میں شفا ہے، قوت و طاقت ہے، ذکر ہے. نام کی تاثیر ہی ہے. نام مبارک بھی ہوتے ہیں، نام منحوس بھی ہوتے ہیں، نام مقدس بھی ہوتے ہیں، نام نجس بھی ہوتے ہیں، نام نورانی بھی ہوتے ہیں، نام ظلمات سے بھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں. جب نورانی نام لیا جائے تو اس نام کا نور دل میں اتر جاتا ہے. اگر منحوس نام لیے جائیں تو ان ناموں کی نحوست بدن میں پیوست ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اپنے دلوں کو نور سے بھر لیا کرو، جب بھی کہیں بیٹھو تو اس محفل میں علی کا نام لیا کرو. کہ نام سے اس نام کے نور کو اپنے دل میں اتارو. تو یہ اسم ہے. لیکن اگر کسی ہستی کے نام پر آنا ہو تو ہم نام پر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی آپ کی خدمت میں گفتگو تو کرے کہ بھئی آخر اسم کسے کہتے ہیں، نام کہتے کسے ہیں. یعنی ایک ذات ہوتی ہے، ایک اس کا نام ہوتا ہے. اسے ذات کو مسمہ کہتے ہیں، نام کو اسم کہتے ہیں. اسم و مسمہ یعنی نام اور ذات. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نے انار کہا، ابھی ہم نے سیب کہا، تو یہاں انار نہیں ہے، سیب نہیں ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس ذات کا نام ہے. نام کچھ اور ہوتا ہے، ذات کچھ اور ہوتی ہے. یہی ہے نا. یعنی آپ نے انار کہا تو ابھی انار آیا نہیں، جب انار لائیں گے تب دیکھیں گے آپ کی یہ انار ہے. لیکن جو کہا گیا وہ کیا ہے؟ وہ اس کا نام ہے. تو اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم کی تعریف ہم سمجھتے ہیں کہ لیٹرز میں، الفابیٹس میں، حروف میں، لفظوں میں اسم قید ہے. لیکن جب اس کے اسم کی اگر بات کی جائے تو مولا نے ارشاد فرمایا هو الذی لا اسم لہ. وہ ذات ہے ایسی جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. اس کا نام کیوں نہیں ہے مولا؟ کہ اسی لیے کیونکہ نام رکھنے کے لیے لفظ ضروری ہے، لفظ کے ہونے کے لیے حروف ضروری ہے، حروف کے ہونے کے لیے آواز ضروری ہے. پہلے آواز ہو، پھر اس کے بعد ہم لیٹرز بنائیں، پھر اس سے ہم کوئی ورڈ بنائیں، پھر اس کا ایک نام بنا کر رکھ لیں. لیکن جس نے آواز کو خلق کیا ہو وہ خود اسی آواز کے بنے ہوئے لفظوں میں محدود نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس کے نام کا تعلق حروف سے، الفاظ سے نہیں ہے. کیونکہ بھائی آپ سپیس میں چلے جائیے، ابھی آج ہی اگر آپ ایٹماسفیئر سے اوپر چلے گئے آواز ختم ہو گئی. تو اب جب آواز ختم ہو گئی تو وہاں کیسے پکاریں گے؟ کسی کو پکار ہی نہیں سکتے.
تو ہمیں پتا چلا آواز بہت محدود شے کا نام ہے، اسی سے لفظ بنتے ہیں، اسی سے حروف بنتے ہیں، اسی میں نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا ارشاد فرمایا اس کا ایسا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کی مخلوقات ہے۔ مخلوق، خالق اپنے مخلوق میں کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اسم کی تعریف یہ نہیں ہے، اسم کی تعریف یہ ہے، اسم کہتے ہیں کسی بھی ایسے وسیلے کو جو درمیان میں آ کر کسی کا تعارف کرا دے۔ ناؤن کی تعریف یہی ہے، اسم کی تعریف یہی ہے کہ درمیان میں آنے والا کوئی ایسا وسیلہ جو کسی کا تعارف کرا دے، وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم نے انار کہا تو اب ہم نے جو کہا وہ انار نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس نے آپ کے ذہنوں تک اس کا تعارف کرا دیا، اسی لیے انار کا نام ہے۔ تو نام اسم کہتے ہیں درمیان میں آ کر کسی کا تعارف کرانے والے کو، یہی اسم ہے۔ کیونکہ کائنات و کونین میں اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن علی نے آ کر ہر ایک ذرے میں اللہ کا تعارف کرایا، اسی لیے علی کی ذات اللہ کا نام ہے۔ بھائی اسم واضح ہو رہا ہے نا؟ یعنی اسم کہتے ہیں تعارف کرانے والے کو، انٹروڈیوس کرانے والے کو، جو درمیان میں آ کر کسی کے انٹروڈکشن کی وجہ بن جائے، وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ کیونکہ توحید کا تعارف ہمیں علی نے کروایا، اسی لیے علی اللہ کا نام ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ہر مبارک اور مقدس کام کو علی سے شروع کیا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ نے قرآن کو کھولا سامنے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے ارے بھائی جس کا نام ہی نہیں ہے اس کے نام سے کیسے شروع ہوگا؟ کہا جس نے اس کا تعارف کرایا وہ اس کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ کتنی لطیف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ سے نہیں، شروع اللہ کے نام سے، اسم سے آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ اسم نے ہی اس کا تعارف کرایا۔ یعنی قرآن کو ہم نے کھولا، علی سے قرآن شروع ہوتا ہے، علی سے عبادتیں شروع ہوتی ہیں، علی ہی سے ذکر شروع ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی کام اگر بسم اللہ کے بغیر شروع ہوگا تو وہ ابتر ہو کر رہ جائے گا۔ کوئی بھی کام، ارشاد فرمایا کسی کام کا اگر تم نے آغاز کیا اور اگر اس سے پہلے بسم اللہ نہ ہو تو وہ کام ابتر ہو کر رہ جائے گا، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یعنی علی سے اگر آغاز ہو تو کوئی کوثر ہو جاتا ہے، علی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ ابتر ہو جاتا ہے۔ لازم تھا قرآن پر کہ علی سے شروع ہو، کیونکہ جو قرآن صامت ہے اس پر لازم ہے کہ ناطق سے ہی اس کا آغاز ہوگا۔ تو یوں اسم ہوتا ہے، اسم کی بہت تعریف ہوتی ہے، اسم کے اسرار ہوتے ہیں، اسم میں ہی معرفت ہوتا ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ انسانوں کے نام اور ہے، انسان کے نام اور، جب انسان کسی کا نام رکھ دیتا ہے تو یوں ہی رکھ دیتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو اس نام میں سر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس نام میں معرفت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو انسانوں میں مل جائے گا کہ نام ایسا رکھ دیا جو صفت سے ملتا ہی نہیں ہے، یعنی زندگی پوری بدماشی میں گزار دی، پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمارا نام ہے شریف، یعنی پتا چلا کہ نام سے صفت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے بولتے زندگی صرف ہو گئی، پوچھا نام کیا ہے، کہا صدیق،
تو انسانوں کے ناموں میں کوئی مناسبت نہیں پائی جاتی. انسان کیسے بھی نام رکھ دیتا ہے، لیکن اللہ ایسا نام نہیں رکھتا. جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو باعتبار صفت رکھتا ہے. اگر اس نے کسی کا نام رکھا ہے ابراہیم تو اسی وجہ سے رکھا کیونکہ وہ غم سے ہم سے بری ہو گیا ہے. اگر کسی کا نام اللہ نے رکھا تو اس نام کے پیچھے مناسبت ہوتی ہے. اب خدا جانے اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس کی اونچائی کا عالم کیا ہوگا، جس کی بلندی کو دیکھ کر اللہ نے اس کا نام علی رکھا ہے. بہت اللہ نے نام رکھا ہے، یعنی علی کے اسم کی خاصیت یہ ہے مخلوق کی نگاہ میں علی علی نہیں ہے، علی اللہ کی نگاہوں میں علی ہے. یہ علی کی بلندی کا عالم ہے. مخلوق نے علی کو دیکھ کر علی نہیں کہا، خالق نے جس کی بلندی کو دیکھ کر علی کہا ہو اس کی بلندی کا عالم کیا ہے. یعنی اسم کی تعریف یہ ہے. اب اگر روٹ پر اگر بحث کی جائے تو دیکھیے سین میم واو یہ روٹ ہے، اسی سے لفظ بنا. الفاظ روٹ سے بنتے ہیں نا، یعنی آپ کو لفظوں میں روٹس مل جاتے ہیں کہ بھئی اس لفظ سے پہچان لیا جائے کہ اس کی اصل کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر KNOW ایک روٹ ہے انگلش میں، اس سے لفظ بنا نو، اس سے لفظ بن گیا نون، اس سے لفظ بن گیا ان نون، اس سے لفظ بن گیا نوئنگلی ان نوئنگلی، اس سے لفظ بن گیا نالج. یہ سارے لفظ اس میں چاروں موجود ہے کیونکہ یہ روٹ ہے، جڑ ہے جس سے اسم بنتے. ویسے ہی سین میم واو روٹ ہے، اس سے ایک لفظ بنا سمو، اسی سے لفظ بنا اسم، اسی سے لفظ بنا سما. اسم نام کو کہتے ہیں، سما آسمان کو کہتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں کہ بھئی اسم تو نام کو کہتے ہیں، سما آسمان کو کہتے ہیں، پھر آخر یہ دونوں ایک روٹ سے کیسے؟ کیونکہ نام کہاں آسمان کہاں. کیوں؟ سمو سے اسی لیے اسم بنا کیونکہ اسم کہتے ہی، نام کہتے ہی اسی کو ہے جس سے کسی کی بلندی کا پتہ چلے. نام کہتے ہی اسی کو ہے جس سے کسی کے اونچے ہونے کا پتہ چلے. اسی لیے اگر کسی نے کوئی خراب کام کیا جو اس کی شان کے خلاف ہو تو آپ کیا کہتے؟ اس نے نام ڈبو دیا. تو نام ڈبو دیا مطلب کہ کیونکہ یہ اونچا تھا اسے لا کر اس نے پستی میں ڈال دیا. کیونکہ سمو کے معنی اونچے ہونے کے ہے، سما کے معنی اونچے ہونے کے. آسمان کو سما اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بلند ہے. اسی لیے اسم بھی اسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کی بلندی کا اظہار ہو. اب اللہ جانے کہ اس بلندی کا عالم کیا ہے کہ علی اللہ کا وہ اسم ہے جس اسم کے ذریعے سے اللہ کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے. اسم کہتے ہی اسی کو ہے جس سے کسی کی بلندی کا اظہار. تو جب پروردگار عالم نام رکھتا ہے تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس نام کی طرف غور کریں کہ آخر اس نام کی وجہ کیا ہے، کیوں اس نے وہ نام رکھا ہے. ویسے ہی انشاءاللہ دیکھیے کل بات آئے گی آگے بھی کیونکہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا، لیکن پروردگار عالم نے ویسے ہی ایک نام رکھا اور اس نام میں اس نے حروف و صفات کا انتخاب کیا اور اس نے نام رکھا زینب. اس نے نام رکھا. تو اس نام میں ایک عظیم الشان صفت ہے، وہ صفت ہے زین.
زے یہ نون روٹ ہے، اس سے لفظ بنا زین، اسی سے لفظ بنا مزین، اسی سے لفظ بنا زینت، اسی سے لفظ بنا زینب۔ بہت توجہ رہے، زین کے معنی ہے کسی چیز کے سجا دینے کے، کسی شے میں حسن پیدا کر دینے کے، سجا دینے کو زین کہا گیا۔ اور خدا کی بارگاہ میں عبادتیں وہی قبول ہوتی ہیں جن عبادتوں کو سجا کر پیش کیا گیا۔ بہت توجہ رہے، زین خداوند عالم کی پسندیدہ صفات میں سے ایک ہے۔ پروردگار عالم اپنی صلاۃ کو، اپنی نماز کو، اپنے روزوں کو قبول نہیں کرتا بندے سے اگر وہ سجے ہوئے نہ ہو۔ آپ نے یعنی سنا ہے کہ بھئی ایسی بھی نمازیں پڑھتے ہیں لوگ جن نمازوں کو پروردگار عالم ان کے منہ پر مار دے گا۔ کہا بھئی کیوں؟ کہا کیونکہ انہوں نے فارمیلٹی کو ادا کرنے کی نیت سے پڑھ دیا نماز، رشتہ نہیں ہے خدا سے۔ کیونکہ اگر رشتہ ہوتا تو تحفے کو سجا کر پیش کیا جاتا۔ زین دلیل ہوتی ہے الفت کی، اگر الفت ہو تو سجایا جاتا ہے۔ اگر ہمیں آپ سے محبت ہے تو ہم آپ کو کوئی گفٹ ایسے ہی نہیں دیں گے بلکہ اس کو سجا کر دیا جائے گا، ہے نا؟ سجانا خداوند عالم کی سنت ہے، اللہ کی پسندیدہ سنت ہے سجانا، کسی چیز کو مزین کرنا، زینت دینا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کائنات میں اس نے کوئی بھی چیز بغیر سجا کر پیش نہیں کی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، گوشت چڑھ گیا تھا، بن گئے تھے ہم، کہا بھیج دے پروردگار، کہ نہیں بد نظر آئیں گے، بدصورت نظر آئیں گے۔ وجود کو ہمارے اسکن کے ذریعے سے سجا دیا۔ اسکن نکل جائے تو کیسے دکھے گا؟ خراب دکھائی گا، حالانکہ بن گیا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم بغیر سجائے کوئی چیز نہیں پیش کریں گے۔ لہٰذا بدن کے اوپر اسکن کے ذریعے سے اس نے زینت پیدا کر دی، سر پر بال دیے، زینت عطا کر دی، آنکھوں پر پلکیں دی، آنکھوں کو حسین کر دیا، جبین پر ابرو دیے، جبین کو حسین کر دیا، انگلیوں میں ناخن دیے، ناخنوں سے انگلیوں کو حسین کر دیا، ناک نقشے سے صورت کو حسین کر دیا۔ یعنی اس نے کسی بھی چیز کو سجائے بغیر پیش نہیں کیا۔ زمین کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، زمین کو دریاؤں سے، نہروں سے، گلشنوں اور پہاڑوں کے ذریعے سے سجا دیا، رنگ برنگے پھولوں سے زمین کو سجا دیا۔ آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان کو ایسے نہیں چھوڑا، چاند، سورج، ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو سجا کر رکھ دیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے سجا کر پیش کیا۔ یعنی کوئی چیز اس نے ایسی نہیں دی جس کو اس نے پہلے سجایا نہ ہو، جس کو اس نے مزین نہ کر دیا، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے مزین کرنے کی۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا تمہیں بھی اپنی زندگی میں چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو زینت دے کر اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور انہی زینتوں میں جب ذکر کیا محفلوں کا تو فرمایا کہ اپنی مجلسیں اور محفلیں منحوس نہ رہنے دو، انہیں بد شکل نہ رہنے دو، بلکہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں سجا کر پیش کیا کرو، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو مزین کر دیا کرو۔ تو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اس کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر شے کو مزین کر کے پیش کرتا، اور اس کے نیک بندے جو ہیں، اس کے مقرب بندے، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے اعمال کو سجا کر اس کی بارگاہ میں پیش کرتے، صرف ایسے ہی فارمیلٹی ادا نہیں کرتے بلکہ سراپا سجا دیتے ہیں
اور سجا کر اس کی بارگاہ میں عبادت کو پیش کرتے ہیں. پروردگار یہ ہماری طرف سے کوشش ہے، اسے مزین کر کے پیش کر رہے ہیں، قبول فرما. یہ زینت کا مزاج ہے. اس کے دین کی بھی زینت ہے، اس کی کتاب کی بھی زینت ہے، رسول کی زینت ہے، اس کی توحید کی زینت ہے. اس زینت کا نام علی ہے. علی زینت قرآن ہے، علی زینت توحید ہے، علی نام ہے زینت رسالت کا. یعنی علی کے وجود کو ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام بدصورت نظر آئے گا. علی کے وجود کو ہٹا دیا جائے تو لوگ اسلام سے ڈر کے بھاگیں گے. علی کے نام کو ہٹا دیا جائے تو قرآن دہشت گردی کی کتاب بن کر رہ جائے گا. علی کے نام سے اللہ نے اپنی کتاب کو مزین کر دیا. علی کے نام سے اللہ نے اپنے دین کو زینت دی. کردار ہی علی کا ایسا ہے کہ علی نے توحید کی صورت کو اتنا حسین بنا کر پیش کیا کہ آج نام علی زینت توحید بنا ہوا ہے. اسی لیے آپ اگر ان کو دیکھیں گے کہ جن کی زندگی میں علی کا نام نہیں ہے تو وہ ڈراؤنی اور دہشت گرد لوگ نظر آتے ہیں. بھلے ہی کعبے کے پہلو میں رہتے ہیں لیکن ان کی دہشت کا چرچا دنیا بھر میں ہے. ان میں کہیں بھی حسن اور زینت نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے جسے اپنے دین کی زینت بنایا ہے انہوں نے اسی کو چھوڑ دیا. کیا وجود ہوگا، کیا بلندی ہوگی اس کی. علی وہ ہستی جو توحید کی زینت ہے، اور اللہ نے نام رکھا اس شہزادی کا زینب یہ کہہ کر کہ یہ علی کی زینت ہے. وہ علی کی زینت. بہت توجہ ہے. یعنی آپ دیکھیے ایک واقعہ مختصر سا ہے لیکن کیسے علی کا وجود اس کی توحید کو زینت دے دیتا ہے. مزین کرنا ہے نا. اب دیکھیے خیر، یعنی انشاءاللہ کل پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آپ سائل آیا سوال لے کر، جبکہ سوال کرنا انسان کا بنیادی حق ہے. اسلام نے کبھی بھی سوالوں پر پابندی نہیں لگائی. رسول جیسے عقل کل کا وجود جاہل ترین سوالوں کو برداشت کیا. یہ مزاج ہے اسلام کا. کہا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہا نہیں. کہا پوچھو، پوچھ لیا کرو، کیونکہ سوال کے ذریعے سے تمہاری عقل کے دروازے کھلتے ہیں، ہے نا. تو سوال انسان کی فکر کے، سوچنے کی صلاحیت کے زندہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے. جس نے سوال کرنے بند کر دیے اس کا مطلب یہ اس کی عقل مر چکی ہے، کیونکہ جب تک عقل زندہ ہوگی تب تک سوالات جاری رہیں گے. سوال پوچھو. لیکن عجب دنیا تھی، عجب لوگ تھے. سوال کرنے والوں کو قتل کرنے کے فتوے دیا کرتے تھے. اس نے آ کر کیا سوال، کہا بھائی مجھے خلیفہ سے بات کرنی ہے. مسلمانوں کے خلیفہ کہاں ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، میں دین لانا، اسلام لانا چاہتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے سوال کو ویلکم نہیں کیا. کیسے کریں گے؟ سوال کو ویلکم کیا نہیں جا سکتا، اس کے لیے علم درکار ہوتا ہے. جہلا سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ ہے کسی کا سوال. جاہل کو آزاد فکر کے سوال سے بہت ڈر ہوتا ہے، لیکن عالم سوال سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اس کے علم کی وسعت ہے. جہاں اس نے ارشاد فرمایا سلونی، مجھ سے سوال کرو جس چیز کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو. کیونکہ علی کا وجود وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں تلواروں اور نیزوں اور ہتھیاروں کی کارزار میں اپنا ہنر دکھائے، اپنی شجاعت دکھائے. علی نے فرمایا اگر سوالوں کے لشکر میں
کسی سوال میں وہ ہمت ہے کہ علی کا سامنا کر سکتا ہے تو آؤ اور پوچھو۔ آ گیا وہ، لوگوں نے جا کر کھڑا کر دیا، یہ ہے، ان سے پوچھیے۔ اس نے پوچھا میرا سوال یہ ہے، وہ کیا ہے جو میں تو دیکھ لیتا ہوں لیکن اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ میں دیکھ لیتا ہوں مگر اللہ دیکھ نہیں سکتا۔ سوال سنتے ہی قتل کا فتویٰ جاری کر دیا، کہ اسے قتل کر دو، یہ کفر بک رہا ہے۔ یعنی ہمیں سمجھ میں آیا کہ سوالوں کو اپوز کرنا کس کا مزاج ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، لیکن تھے سلمان موجود۔ سلمان آڑے آ گئے۔ سلمان نے کہا نہیں، ابھی قتل نہیں ہوگا۔ اسی سوال کو علی کی خدمت میں رکھا جائے گا، اگر علی کہیں قتل کر دو تو قتل کر دیا جائے۔ تو اب دیکھیے، بہت توجہ رہے، زینت پر بحث چل رہی ہے، ہم اس پر انشاءاللہ مجلس تمام کریں گے۔ سوال میں کتنا بڑا عیب معلوم ہو رہا ہے توحید میں، کہ بھئی میں دیکھتا ہوں لیکن وہ نہیں دیکھ سکتا، تو کتنا بڑا ڈیفیکٹ ہو گیا توحید۔ کہاں اس کی شان و شوکت اور کہاں یہ حقیقت۔ آ گیا سوال، سب آئے، جمع ہو گئے علی کے اطراف۔ کہ علی اس کا کوئی سوال ہے؟ علی نے پوچھا کیا ہے؟ کب بتائیے تو صحیح وہ کیا ہے۔ میں دیکھ لیتا ہوں، بندہ ہو کر، مخلوق ہو کر دیکھ لیتا ہوں، لیکن اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ سوال سنا، علی کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یہ علی کے ہونٹوں کا تبسم نہیں تھا، یہ توحید کا اطمینان تھا۔ اطمینان توحید کا اظہار ہوا علی کے ہونٹوں پر تبسم کے ذریعے سے۔ علی نے کہا کہ اس کا سوال اہل توحید سوال ہے، اس کا سوال خوب ہے، لیکن عجیب سوال ہے۔ جتنا تعجب خیز سوال تھا، جتنا عجیب سوال تھا، اتنا عجیب سوال ہونے کے باوجود بھی اپنی منزل کو پایا، کیونکہ عجیب ترین سوال بارگاہ مظہر العجائب میں آ گیا تھا۔ اور علی نے کہا عجائبات تو میری ذات سے ظاہر ہوتے ہیں، جتنا عجیب سوال تھا اس سے کہیں زیادہ عجیب اس کا جواب تھا۔ اس نے پوچھا بتائیے یا علی وہ کیا ہے جو میں دیکھتا ہوں مگر اللہ کو دکھائی نہیں دیتا؟ علی نے جواب دیا وہ خواب ہے۔ مولا نے جواب دیا وہ خواب ہے جو تو دیکھتا ہے، اللہ نہیں دیکھتا۔ خواب کو تو دیکھ لیتا ہے مگر وہ نہیں دیکھتا۔ بے توجہ رہے، ہو گیا نا جواب؟ ہو گیا جواب؟ کہا مولا جواب ہو گیا میں، لیکن وہ توحید کی زینت ہے۔ علی کی ذات، اسلام کو اللہ نے علی سے مزین کیا ہے۔ ایک جملے کا اور اضافہ کیا، مولا نے جواب میں اپنے ایک جملے کا اضافہ کیا، نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا محفل کا۔ جب اس نے پوچھا وہ کیا ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ نہیں دیکھتا، مولا نے ارشاد فرمایا وہ خواب ہے جو تو دیکھتا ہے وہ نہیں دیکھتا۔ ایک جملے کا جو اضافہ کیا وہ ارشاد فرمایا وہ اسی لیے کیونکہ تو سو جاتا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا تو خواب دیکھتا ہے وہ نہیں دیکھتا کیونکہ تو سو جاتا ہے مگر وہ نہیں سوتا۔ تجھے نیند آ جاتی ہے لیکن اس پر نیند کا غلبہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بہت توجہ رہے، دیکھیے اس پر ختم ہو رہی ہے، یعنی ایک سوال جو سننے میں توحید میں عیب نظر آ رہا تھا، ایسا سوال لے کر کوئی آیا تھا کہ جو سننے میں توحید پر عیب معلوم ہو رہا تھا، اسی کا جواب علی نے یوں دیا کہ جو عیب دکھائی دے رہا تھا اس کو حسن میں تبدیل کر دیا۔
اس کو حسن میں تبدیل کر دیا. صرف جواب نہیں دیا، علی نے جواب سوال کا سجا کر پیش کیا، اور اس کی بارگاہ میں جواب کو جب مزین کر دیا، حیرت میں پڑ گیا مجمع کہ ابھی تک تو ہم ایسے سوچ رہے تھے کہ بھئی کیا عیب ہے ایسا توحید میں کہ وہ نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں دیکھتا. لیکن جب علی کی خدمت میں آئے تو پتہ چلا وہ عیب نہیں، وہ اس کا حسن ہے، وہ اس کی خاصیت ہے. ہر چیز نہیں دیکھنا عیب نہیں ہوتا. مولانا ارشاد فرمایا خواب نہیں دیکھتا ہے وہ کیونکہ اس پر نیند کا غلبہ نہیں ہے. جیسے ہی اپنے اس جواب سے عیب کو توحید کے حسن میں بدل دیا، اپنے اس جواب کے ذریعے سے مولا نے عیب جو نظر آ رہا تھا اس کو حسن میں بدل دیا. تو اس نے بھی جواب دیا، تیرے اس جواب کی زینت کی قسم، اب اگر تیرے چاہنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدل دوں تو پھر میں بھی پروردگار عالم نہیں. اب تیرے چاہنے والوں کے گناہوں کو اگر نیکیوں میں نہ بدل دوں تو میری بھی ذات اللہ کی ذات نہیں. یا مبدل السیئات بالحسنات، اے وہ جو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یا مبدل السیئات، لیکن ایسے ہی نہیں کرتا، سب کے لیے نہیں کرتا. جس نام نے اس کی توحید میں زینت پیدا کی ہے اسی سے محبت رکھنے والوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ علی کا جواب تھا، اور علی کے جواب میں یہ ہے توحید کا جواب. تو ہمیں پتہ چلا زین بہت بڑی صفت کا نام، سجانا بہت بڑی صفت کا نام. اب ایسی ذات مقدس کائنات کو کیا سجایا ہے، آنکھوں کو یقین نہیں ہوتا، حیرت میں پڑ جاتی ہیں آنکھیں جب اس کونین کو دیکھتی کہ اتنا حسن، اتنا سجا دیا. اتنا سجانے والی ذات نے جس کا نام زین رکھا ہو، اس نے کیا کس چیز کو زینت نہیں دے دی ہوگی. اسی اسم سے ہم سلسلے کا آغاز کریں گے. ممکن ہو کہ رسالت مآب کے نام تک بات چلے جائے، آہستہ آہستہ تذکرہ آپ کی خدمت میں چلے گا. اسی دعا سے پروردگار عالم ہمیں عرفان اسم شہزادی زینب عطا ہو. یہ مجلس ہے، حسین کا ذکر ہے، یہ شہادت کی شب ہے، یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہے. ہم اسی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اللہ ہے جسے خداوند عالم نے سجایا، اس کے ساتھ امت کو سلوک دیکھیے. یعنی دل کے اوپر کیسا زخم لگا ہوگا، دل کے کتنے ٹکڑے ہو گئے جسے توحید کی اتنی مبارک اور مقدس اور حسین ذات، علی اس کی زینت، اور یہ شہزادی علی کی زینت، اتنی زینت، اتنی عظیم زینت کو لا کر بے مخنہ و چادر بازار میں کھڑا کر دیا. ایسی عظیم زینت کو لا کر رسن بستہ دربار میں کھڑا کر دیا. اتنے مصائب آئے ہیں، اتنے مصائب آئے ہیں کہ بی بی کا ایک اسم یہ پڑ گیا ام المصائب، مصیبتوں کی ماں جسے کہا گیا. کل شہادت کا روز ہے، ہم شہادت کل پڑھیں گے آپ کی خدمت میں. آج یہ ظلم، یہ جو مصیبت ان پر ڈھائی گئی، اس کی ایک کیفیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے بچپن سے اپنے یہ بات سنی ہے. اسی کی تھوڑی سی وضاحت ہو کہ شہزادیوں کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ دیا گیا.
لیکن پسے گردن ہاتھ کا باندھا جانا یہ کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں یہ کہیں کسی حکومت میں یہ صفت رائج نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے 3 عمومی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہاتھوں کو دونوں سامنے سے ایسے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر جرم سنگین ہو، مجرم سنگین ہو، تو دونوں ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے باندھ دیا جاتا ہے۔ اگر اور سنگین ہو جائے تو ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نگاہ اٹھا کر پوری دنیا میں دیکھیے کہ آج کہاں کہاں کون سے طریقے سے ہاتھوں کا باندھنا رائج ہے۔ کہ کتنا بھی جرم سنگین ہو جائے ہاتھوں کو سامنے ہی سے باندھا جاتا ہے۔ بے انتہا شدید مجرم ہو تو ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر پسے گردن ہاتھ نہیں باندھے جاتے کہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے دیکھو یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اگر کسی کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹھنا چاہے تو بغیر زمین پر گرے بیٹھ نہیں سکتی، اگر اٹھنا چاہے تو زمین پر گرے بغیر اٹھ نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں کتنے سنگین جرم کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہاتھوں کو ایسے نہیں باندھا جاتا۔ 1400 سال پہلے یہ مصیبت علی کی بیٹیوں کے حق میں آئی ہے، جہاں زینب کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا۔ جب بیٹھنا چاہتی تھی تو اپنے چہرے کے بل زمین پر گر جاتی تھی، جب اٹھنا چاہتی تھی تو اپنے چہرے کے بل زمین پر گر جاتی تھی۔ صرف ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، ان بندھے ہوئے ہاتھوں سے جب بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر دیا جاتا، صحرا میں جب اونٹ دوڑ رہے ہوتے تو اونٹ کی بلندی سے شہزادی زمین پر گر جاتی۔ تو ابو الفضل عباس کی مصیبت کا ایک گوشہ ہے کہ جہاں جناب سیدہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور انہوں نے کہا اس نے میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھے جس نے یہ نہیں کہا کہ عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اپنے چہرے کے بل زمین پر گرا۔ جو شہید آتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن عباس اپنے چہرے کے بل زمین پر گرا۔ اتنا بڑا فاطمہ کے دل پر یہ درد ہو گیا کہ میرا بیٹا چہرے کے بل گھوڑے سے زمین پر آیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہے شہزادی ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں جو گھوڑے سے زمین پر اپنے چہرے کے بل آیا، اس کے درد کا آپ کے دل پر یہ عالم ہے۔ اللہ رے آپ کی بیٹی زینب ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور اونٹ کی بلندی سے زمین پر گر رہی ہے۔ جب بھی زمین پر گرتی اپنے چہرے کے بل آواز دیتی عباس دیکھو یہ بہن مصیبت میں تمہارے ساتھ شریک ہو گئی ہے۔ ایک تم ہو جو اپنے چہرے کے بل گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک یہ تمہاری غریب بہن جو اونٹ کی بلندی سے اپنے چہرے کے بل زمین پر گرتے ہوئے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر طے کیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین علیہ السلام۔ اما فضا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ اما فضا بتا دے مجھے کو
ایسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا عطا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے کیا شام آ گیا ہے اما فضا پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ایسا آنکھیں ہے بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ماؤں کے گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے سے جھر کے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اب نہ یہاں سے گھر جائے گی لوٹ کے یہ ماں جائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام
بعد تیرے ایسا لوٹا گھر سر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر کھینچ لیا بیمار کا بستر دیتی رہی میں دہائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی تاریکی رستے انجانے دشمن ہر سونے زیتانے کرب و بلا کے بن میں نہ جانے کیسی شام تھی آئی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی سر کھولے بے مکناؤ چادر آدھا لے گئے ہم کو در کیا بولوں ایک ایک قدم پر کس کس کی یاد آئی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی وہ زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی وہ زندان شام سے چھٹ کر السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الوسین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم یا تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہم السلام السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین السلام علیکم یا افضل الشہداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہم السلام السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس الرضا والمرتضى راضی بالقدر والقضاء علیک تحیت و ثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم امام الانس والجان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على